أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کیا من بعدهم ان کے بعد قرنا آخرین دوسرے لوگوں کو. یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو موقع دیتا ہے، پورا موقع ملتا ہے. تھوڑا تصور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اس وقت ہلاک کیا گیا کہ جب ان کو پورا اصلاح کے لیے جتنا موقع دینا چاہیے دیا گیا. 9.5 صدیاں ان کو موقع دیا گیا. تو جو لوگ فائدہ اٹھانے والے تھے انہوں نے اٹھا لیا ہے، جو ایمان لینے والے تھے لیا ایمان. 80-82 لوگ انہوں نے اپنے حق میں بہتر فیصلہ کر دیا، کامیاب ہوئے، اور اتنا بڑا عرصہ ضائع کیا ظالموں کافروں نے. تو بالآخر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور پانی کے اندر غرقاب ہو گئے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کو موقع دیا اور ان کو امتحان گاہ کے اندر اتار دیا. اس قوم کا نام قوم عاد. ان کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. ثم انشأنا پھر ہم نے پیدا کیا من بعد ان کے بعد. کن کے بعد؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قرن آخرین دوسرے لوگوں کو. یہ دوسرے کون تھے؟ یہ قوم عاد تھے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. فارسلنا ہم نے بھیجا فیہم ان میں رسولا ایک رسول. کون تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے. منہم انہی میں سے. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کے اندر کسی رسول کو بھیجتا ہے تو انہی میں سے بھیجتا ہے. وہ انہی میں کا ایک فرد ہوتا ہے، ان کی مذاق کو سمجھتا ہے، ان کی زبان کو سمجھتا ہے، اور ان کو ان کی زبان کے اندر اللہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو بھی نبی آیا ہے اس کی پہلم پہل یہی دعوت ہوتی ہے کہ لوگو اعبد اللہ رب العالمین کی بندگی کرو. یہ جو تم اوروں کی بندگیوں میں لگے ہوئے ہو، نفس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہو، معاشرے کی اطاعت میں لگے ہوئے ہو، یا بتوں کی پوجا کے اندر لگے ہوئے، یہ ویسے خواریاں کر رہے ہو، زودگیاں کر رہے ہو، اپنی محنتوں کو ضائع کر رہے ہو. یہ ساری بندگیاں تمہارے منہ کے اوپر دے ماری جائیں گی. اگر تم نے اپنی خواریوں کو، ان کا صلہ تم نے چاہنا ہے تو تم ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی غلامی کے اندر اپنے آپ کو دے دو، اسی کے نام کی نظر و نیاز دو، اسی کو حاجت رواج سمجھو، اسی کو قانون ساز سمجھو، اسی کو مشکل کشا سمجھو. لوگو اعبد اللہ کی عبادت کرو. ما نہیں لکم تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیر اس کے علاوہ. اللہ کے علاوہ لوگوں نے اوروں کی پوجا کی ہے. کسی نے چاند کی ہے، کسی نے سورج کی ہے، کسی نے ستاروں کی بندگی کی ہے، اور کسی نے پتھروں کی بندگی کی ہے، کسی نے لات کی، کسی نے عزیٰ کی، کسی کے منات کی ہے، کسی نے اسحاق کی ہے، کسی کے نائلہ نے کی ہے. تو لوگوں نے مختلف چیزوں کی، حتیٰ کہ گائے تک کی لوگوں نے پوجا کی ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ انسان نے اپنی شرمگاہ کی پوجا بھی کی ہے. جہاں سے اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، بس اسی کے آگے یہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا ما نہیں لکم تمہارے لیے من الہ الا غیر اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے. کسی اور کی اگر بندگی کی جا رہی ہے تو وہ معبود غیر برحق ہے، معبود برحق نہیں ہے. معبود برحق اگر کوئی ذات ہے تو وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارے کاموں کو سنوارنے والا ہے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم شرک کے نتائج سے ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں ڈرنا چاہیے اور ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، یہی تمہارے حق کے اندر بہتر ہوگا. وقالوا کا الملأ ہو، سرداروں نے من قومی، اس کی قوم میں سے، الذین ان سرداروں نے کفر جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. تو معاشرے کے اندر اکثر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جب بھی کسی نبی نے دعوت پیش کی ہے تو تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جو معاشرے کے غریب طبقات ہوتے ہیں وہ نبی کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، نبی کی بات کو ماننے والے ہوتے ہیں. لیکن جو اکثر مالدار ہوتے ہیں، سرداران ہوتے ہیں، تو وہ مقابلے کے اندر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر نبی کی دعوت چل گئی، نبی کا پیغام چل گیا، لوگ اگر نبی کے گرویدہ ہو گئے تو ہماری جو غلط سرداریاں ہیں یہ ختم ہو کر کے رہ جائیں گی. تو اپنے غلط سرداریوں کو بچانے کے لیے وہ مقابلے کے اندر آ جاتے ہیں، اور نبی سے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے پھر مختلف طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں تاکہ لوگ نبی سے متاثر نہ ہوں، اس کی دعوت سے متاثر نہ ہوں، اور ہمارے ہی ارد گرد ہوتے رہیں. تو ان سرداروں نے کہا، کن سرداروں نے؟ جنہوں نے نبی کی دعوت کا انکار کر لیا اور آخرت کا انکار کر لیا. تو آخرت کا انکار انسان کو بہت ہی برا بنا دیتا ہے. جو انسان اچھا بننا چاہتا ہے تو واحد نقطہ یہ ہے، دنیا کا وہ انسان بہترین انسان بن سکتا ہے، کامیاب بن سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر بس یہ نقطہ بیٹھ جائے
کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں موت کے بعد اس کا مجھ کو صلہ ملنے والا ہے۔ جس کا آخرت کا ایمان صحیح ہو، پختہ ہو، وہ بہترین انسان ہوتا ہے، بہترین مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن جس کا آخرت کا ایمان کچا ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو پھر وہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نیک ہو، لوگوں کے سامنے اچھا ہو، لیکن جب تنہائیوں کے اندر ہوتا ہے تو اس سے وہ کام نکلتے ہیں کہ انسان پھر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تو تنہائیوں کے اندر انسان کو پاک رکھنے والی چیز، تنہائیوں کے اندر انسان کو صاف رکھنے والی چیز، یہ آخرت کی ملاقات ہے، یہ رب کے ساتھ ملاقات ہے، یہ آخرت کی توجہ ہے، یہ آخرت کے اندر جوابدہی کا احساس ہے، یہ آخرت کا خوف ہے، یہ جہنم سے بچنے کی فکر، یہ جنت میں جانے کا شوق، یہ وہ نعمت ہے کہ جو انسان کو لوگوں کے سامنے بھی نیک رکھتا ہے اور تنہائیوں کے اندر بھی انسان کو نیک رکھتا ہے۔ تو بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں۔ تو مقابلے کے اندر آ گئے، کون مقابلے کے اندر آ گئے؟ وہ کہ جنہوں نے نبی کی دعوت کا انکار کر دیا اور آخرت کا انکار کر دیا۔ واعترفنا، حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا تھا، شکریہ کے طور پہ ان کو چاہیے تھا کہ سردار ہیں، مالدار ہیں، بطور شکر کے ان کو نبی کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہی چیز ان کے لیے خرابی کا باعث بن گئی۔ تو اللہ نے فرمایا حال یہ کہ ہم نے تو ان کو عیش و عشرت دی تھی، خوشحالی دی تھی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر مال بھی ان کے پاس تھا، نوکر چاکر بھی ان کے پاس تھے، سرداری بھی ان کے پاس تھی۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، اب لوگوں کو کیا کیا؟ نبی سے متنفر کرنے کے لیے، نبی کے پیغام سے متنفر کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ اس کی بات مانو گے، یہ تو تمہاری طرح ایک عام انسان ہے، یہ تمہاری طرح انسان ہے، بشر انسان ہے مثلکم، تمہاری طرح، اس کو آخر تمہاری کے اوپر برتری کی حاصل ہے کہ اس کی بات کو مان کر کسی پیچھے تم چلنا شروع کر دو۔ یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، اس میں تمہارا تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، جس طرح تم کھاتے پیتے اسی طرح یہ بھی کھاتا پیتا ہے، جو پانی تم پیتے ہو وہی پانی یہ بھی پیتا ہے، آخر اس کو تمہارے اوپر برتری ہی کیا حاصل ہے کہ اس کی بات کو مان لو گے اور اس کے پیچھے تم چلنا شروع کر دو گے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَکُمْ، اگر تم نے اطاعت کی ایک انسان کی اپنے ہی جیسے، تو تم خسران میں ہو جاؤ گے۔ یہ بڑے کہہ رہے ہیں، یہ سرداران کہہ رہے ہیں، جن کو نبی کے پیغام کے اندر اپنی ظلم کی سرداری کا خاتمہ نظر آتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نبی کے پیچھے چل گئے تو تم خسران کے اندر ہو جاؤ گے، اور ہمارے پیچھے چلو، خیر اس میں تو خیر کوئی بات نہیں، وہ دوسری دنیا کے مخلوق ہیں، ہمارے پیچھے چلو تو کوئی بات نہیں۔ بالکل اس دور کے اندر دیکھیں، یہ جو قرآن ہے یہ 14 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس کے اندر دیکھیں کتنی بڑی رہنمائی موجود ہے، وہ کیا کہ جب ایک عالم ہوتا ہے جس کو عہدے کی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے، وہ میدان میں آ جاتا ہے تو اس کے والد سے کیا کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، یہ تمہارے کام نہیں بنا سکتا، کل تم تھانے میں پھنس جاؤ گے، تمہیں نکال نہیں سکے گا، اگر اس کے پیچھے چلے تو ناکام ہو جاؤ گے، اس کو ووٹ دے دیا تو تمہارا ووٹ ضائع ہو جائے گا، ہمارے پیچھے چلو، ہماری سرداریاں تو جدی پوچھتی آ رہی ہیں، ہم تمہارے سارے مسائل حل کریں گے، اپنے حوالے سے بہت کچھ کہتے ہیں، ہمارے پیچھے تو چلو تو خیر ہے، لیکن اس کے پیچھے چلو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ نقصان میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہر دور میں ظالم اسی طرح کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ بس ان کے پیچھے جانا نہیں ہے، نقصان میں ہو جاؤ گے، تمہارے کام نہیں ہوں گے، ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ وَلَئِنْ، اگر اطعتم تم نے اطاعت کی بشرا ایک انسان کی مثلکم اپنے ہی جیسے، انکم بے شک تم اذن اس وقت لخاسرون نقصان کے اندر ہو جاؤ گے۔ تو اگلی آیات یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب دیکھیں لوگوں سے نبی، لوگوں کو دور کرنے کے لیے نبی سے کیا کچھ بری باتیں کر رہے ہیں، ظالمانہ باتیں کر رہے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، وہ سارا یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ثم پھر انشأنا، ہم نے پیدا کی من بعد ان کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، قرنن آخرین دوسرے لوگوں کو، قوم ہاتھ کو، فارسلنا ہم نے بھیجا فیہم ان کی طرف رسول ایک رسول، حضرت ہود علیہ السلام کو، منہم انہی میں سے، انجے کہ عبدو عبادت کرو اللہ، اللہ کی، مانے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیر اس کے علاوہ، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، وقال کا الملأ سرداروں نے، من قومی اسی قوم میں سے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے، الذین ان سرداروں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا وکذبوا اور جھٹلایا باللقاء الآخرہ آخرت کی ملاقات کو، واطرفناہم حالانکہ ہم نے خوشحالی دی تھی ان کو فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، کیا انہوں نے کہہ دیا ما ھذا نہیں ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام الا مگر بشرون ایک انسان مثلکم تمہاری طرح، یاکلو کھاتا ہے، مما اس میں سے جو تاکلون منہ جس میں سے تم کھاتے ہو، یشرب اور پیتا ہے، مما وہ جو تشربون تم پیتے ہو، ولئن اگر اطعتم تم نے اطاعت کی، تم نے بات مان لی، بشرن ایک انسان کی مثلکم اپنے ہی جیسے، انکم اذا لخاسرون تو تم تو خسران میں ہو جاؤ گے، ناکام میں ہو جاؤ گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔